لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اے ایمان والو، لبیک کہو اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے مابین، اور یہ کہ تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جانا ہے، اور بچ جاؤ یا ڈر جاؤ اس فتنے سے جو ہرگز ایسا نہ ہوگا کہ صرف ظالموں کو ہی اپنی زد میں لے گا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے میں شدید ہے۔ سورۃ الانفال 9واں سپارہ، آج نویں شب ہے رمضان المبارک کی۔ سورۃ الانفال غزوہ بدر کے موقع پر اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست فتح دی کہ مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں جو بہت سارے اسباق دیے گئے، وہاں ایک بہت بڑا سبق یہ تھا کہ دیکھو یہ سارا اس وجہ سے تھا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی صدا پر لبیک کہی تھی۔ اللہ تم کو جب کہ تم اس کے وفادار ہو کبھی بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہے، اور یاد رکھو کہ یہ رسول تمہیں جس راستے پر چلا رہا ہے اور جن وادیوں سے تم کو گزار رہا ہے، یہ ساری کی ساری تم کو زندگی دینے والی ہے۔ تمہاری ساری زندگی، تمہاری ساری عافیت، تمہاری ساری کامیابی اس راستے میں ہے جس کی رسول تم کو نشاندہی کر کے دینے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو خیر ہمیں ملنی تھی وہ ہمیں دے دی گئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہوگی کہ رسول سے وہ خیر لینے میں ہی کوتاہی کر لی جائے، اور اس سے بڑی بدبختی البتہ یہ ہوگی، اور اس بدبختی کا تو خیر کوئی حساب نہیں ہے، کہ کامیابی، کامرانی اور تہذیب کے معانی رسول کے ما سوا مصادر کے اندر ڈھونڈے جائیں، جو کہ اس وقت امت کی جو بڑی بڑی عقول سمجھی جاتی ہیں، جو بڑے بڑے انٹلیکچوئل سمجھے جاتے ہیں، سب کے سب کی پشت رسول کی طرف کو ہو چکی، پشت رسول کی طرف کو ہے، اور رخ جو ہے وہ رسول کے بدترین دشمنوں کی طرف ہے، اور امید یہ ہے کہ کامیابی آئے گی۔ 200 سال سے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور وہی خاک اڑ رہی ہے جی۔ سائنس لینی ہے، ٹیکنالوجی لینی ہے۔ کس نے روکا ہے سائنس لینے سے، اور کس نے روکا ہے تمہیں ٹیکنالوجی لینے سے؟ اگر رسول کی طرف کو تمہارا رخ ہو تو بھی تم کو سائنس اور ٹیکنالوجی مل سکتی ہے، کافروں سے بھی لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جب رسول کی طرف پشت ہو گئی تو 200 سال سے ٹیکنالوجی ہی نہیں آ کے دے رہی۔ اور یہ معیشت کیا جی، اگر ہم اسلام کے احکام پر عمل شروع کر لیں، آپ تصور کر لیں ذرا، اگر ہم نے اسلام کے احکام پر عمل کر لیا، او بھائی بے وقوفو، سود کو اس دور میں ختم کر دیا جائے، تو اگر ہم نے کر لیا، تم کو پتہ ہے کہ معیشت کا کباڑہ ہو جائے گا۔ اچھا، تو کباڑہ نہیں ہو رہا، تم تو ماشاءاللہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہو، اور مولوی بے وقوف تمہیں تباہیوں کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تمہاری ساری زندگی اس راستے کی طرف ہے جس کے رسول تم کو نشاندہی کر کے دینے والا ہے۔ دنیا اور آخرت تمہاری بہترین ہو جانے والی ہے، اور یہ جو رسول کی جو آواز پر لبیک کہنا سماجی معنی میں بھی ہے،
عقائدی معنی میں بھی ہے، اخلاقی معنی میں بھی ہے، انفرادی معنی میں بھی ہے، اجتماعی معنی میں بھی ہے۔ ہر معنی کے اندر رسول کی صدا پر اور رسول کے دکھائے ہوئے راستے پر لبیک کہنا۔ اور اس حوالے سے جو مفسرین ایک روایت لے کر آتے ہیں وہ حقیقت ہے کہ نہایت غور طلب، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول کی اتباع کتنی سنجیدہ بات ہے، کس قدر، یعنی بظاہر آدمی کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے، اور ابی بن کعب کے ذہن میں بھی نہیں آ سکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ کتنی سنجیدہ چیز ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو آواز دی رضی اللہ عنہ۔ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا میں نماز ختم کر لیتا ہوں۔ نماز بھائی کوئی معمولی چیز نہیں، نماز میں ہے، ہمیں بھی یوں ہی لگتا ہے کہ ہاں جب نماز میں ہو تب تو بھی تھوڑا سا ٹھہر ہی جانا چاہیے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ میں نماز پوری کر لوں، تو نماز جلدی ختم کی، اور جی اللہ کے رسول کیا فرمایا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس بات نے روکا تھا؟ جب میں نے تجھے آواز دی تھی تو فوراً تو نے استجابت نہیں کی، فوراً تو نے لبیک نہیں کہا۔ کہنے کہ اللہ کے رسول میں نماز میں تھا۔ کہنے کہ تو نے اللہ کا یہ کلام نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو اس کے بعد ابی ابن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول آئندہ سے آپ مجھے آواز دیں گے تو میں نماز میں بھی ہوں گا تو میں آپ کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ یہ ہے رسول کی اطاعت، یہ ہے رسول کی صدا پر لبیک کہنا۔ اچھا، اور اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ وعیدیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں، بڑی مختلف قسم کی وعیدیں ہیں، مگر یہاں جو وعید سنائی ہے نا کہ رسول کی صدا پر لبیک نہ کہنا، وہ نہایت غور طلب اور خوفناک ہے۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، آدمی اور اس کے دل ہی کے مابین حائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے تحت بعض اہل تفسیر نے کہا کہ آدمی یہ کہتا ہے، ارادے باندھتا ہے کہ چلیں ابھی تو میں نہیں سنتا رسول کی بات، ٹھیک ہے، تو ویسے یہ ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے، تو یہ جان لو کہ اگر اس میں اللہ کو وہ استجابت نظر نہ آئی تمہارے دل کے اندر، تو پھر وہ تمہارے جو اچھے ارادے ہیں نا وہ 100 سال کے، ہر بندے 100 سال کے منصوبے باندھے ہوئے کہ میں پتہ نہیں، بس ابھی تو میں نہیں آ رہا دین کی طرف کو، ابھی تو خیر میں جو ہے نا دین کے احکام کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، لیکن بس دیکھنا ذرا میں کیا کرتا ہوں، تھوڑا سا یوں کر لوں اور یوں کر لوں، یوں کر لوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے ہی مابین حائل ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر وہ عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو اللہ کی توفیق جو ہے وہ بھی رسول کی صدا پر لبیک کہنے کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اسی کے ساتھ مشروط ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں ایک تو جو ہے یہ وعید سنائی ہے، اور دوسری ایک وعید اگلی آیت میں ہے، اور وہ بھی نہایت غور طلب ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ایسے اس فتنے سے بچو جو لا تصیبن، نون تاکید کا ہے یہاں پر زور دینے کے لیے کہ ہرگز ایسا فتنہ نہیں ہوگا وہ کہ جس نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی، گناہ کیے ہوں گے، صرف ان کو اپنی زد میں لے گا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سبھی کو لے گا، ظالموں کو بھی اور اچھے لوگوں کو بھی اپنے زد میں لے لے گا۔ یعنی دین کے معاملے میں جب ایک عام لوگوں کا رویہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک مطلوبہ کوئی سطح ہے اس سے نیچے گر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر پورے معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، پورے معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، تو صرف ظالموں کو نہیں، سب کو اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ اچھا، اس حوالے سے آتا ہے، اسی آیت کے تحت مفسرین لے کر آتے ہیں روایت کے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ام المومنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہڑبڑا کر اٹھے ایک بار نیند سے، اور کہنے لگے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، برا ہو عربوں کے لیے ایک شر سے جو بالکل ہی قریب آ لگا ہے۔ الیوم فتح من ردم یاجوج و ماجوج ہکذا، آج یاجوج اور ماجوج کی وہ جو دیوار ہے اس سے آج اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ انہلک یا رسول اللہ وفینا الصالحون، اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہوں گے اس حال میں کہ ہمارے مابین صالحین بھی ہوں گے؟
نہایت غور طلب بات ہے. ہم ہلاک ہوں گے اس حال میں کہ ہمارے ہاں ماشاء اللہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، عمرے پر عمرہ کرنے والے، حج کے ٹھٹ ہیں، اور اللہ اس حال میں ہمیں عذاب دے دے گا، ہم پر پکڑ کر لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب گند بہت بڑھ جائے گا. جب گند بہت بڑھ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس معاشرے کے اندر کتنے لوگ ماشاءاللہ نیکوکار ہیں اور بہت بہت اعلیٰ اعمال کے اندر سرگرم ہیں. تو اس پہ اہل علم نے کہا کہ یہ ایک عجیب ایکویشن ہے اللہ تعالیٰ نے کی جو سنت ہے معاشروں کے بارے میں، وہ بہت ہی عجیب ہے. کہتے وہ کیا ہے؟ وہ یوں ہے کہ اچھائی کرنے والے اگر اوورآل چھائے رہیں، نیکی کرنے والے، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آنے والے اگر اوورآل صورتحال پر حاوی رہیں، تو جو بدکار ہیں نا وہ بھی ان کے دم سے بچ جائیں گے. وہ بدکار ہیں، بڑے بڑے گندے ہیں، وہ ان نیکوکاروں کی وجہ سے بچے رہیں گے. اچھا جب وہ بدکار صورتحال پر حاوی ہو جائیں تو نیکوکار بھی ان کی وجہ سے عذاب سہیں گے. یہ ہے معاشرہ، یہ ہے معاشرہ. وہ کہتے ہیں معاشروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت مختلف ہے. آپ یہ دیکھ لیں، ابھی سورۃ الاعراف میں پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیسے کیسے کوڑے برسائے عذاب کے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی کوڑا برسا ہوگا بنی اسرائیل میں کوئی ایک بندہ اللہ والا نہیں ہوگا. نہیں، ایسا بالکل نہیں. بہت سارے اللہ والے ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی جب وہ آئسولیٹ ہو گئے، جب وہ دیوار سے لگ گئے یا جب وہ دیوار سے لگا دیے گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معاشرے کو میں کوئی کردار ادا کرنا. یہ بار بار ہمارے جو مصلحین سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نمازیوں، روزے داروں، معاشرہ تمہارا منتظر ہے. معاشرے کے اندر کوئی کردار کرنے کی سبیل نکالو. یہ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ خالی تمہاری نمازیں جو ہیں وہ تم کو بچا لیں گی، تمہارے نیک اعمال تم کو بچا لیں گے، بلکہ وہ اس حوالے سے بے شمار روایات ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم پڑھیں. وہ جو کشتی والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منزلہ کشتی، وہ جو ہیں وہ نیچے والے اس کے اندر سوراخ کر رہے ہیں تو اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگے، تم اوپر ہو، تم یہ ہمارا حصہ ہے، وہ تمہارا حصہ ہے، تمہیں کیا لگے، میرا جسم میری مرضی. وہی کل بھی ہم نے جو بات کی تھی، مطلب تمہیں کیا لگے، میرا اپنا ہے. او بھائی میں ڈوب رہا ہوں، یہ ہے امر بالمعروف. تو جب بھی آپ کو کہیں کہ جی آپ کو کیا لگے، ان سے کہیں کیوں نہ لگے بھائی، یہ معاشرے کی اجتماعی وہ ہوتی ہے، اجتماعی انجام ہوتا ہے. تو تمہاری بدکاری کی سزا مجھے بھی بھگتنی پڑے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری اس اصلاح کی کوشش سے تم بے شک فاسد ہو، میری اس اصلاح کی کوشش سے تم کو بھی فائدہ ہو جائے. تو یہ تو پورے معاشرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے. اور اس وجہ سے یہ اب یہاں سے نیکی کا ایک خاص تصور آپ کے سامنے آتا ہے، وہ تصور جو اکثر نیکوکاروں کے ذہن میں نہیں ہے. یہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے انڈیویجولزم، انفرادیت. نیکی کرو، کسی نے روکا ہے؟ بار بار یہ آپ نیکی کریں، کسی نے روکا ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ نیکی کریں کسی نے روکا ہے؟ وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس حوالے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، اپنا خیال کر لو، علیکم انفسکم، اپنا خیال کر لو، اپنی ذمہ داری اٹھا لو. تم کو ہرگز نقصان نہیں دے گا وہ شخص جو گمراہ ہو گیا ہے جب کہ تم تو ہدایت یافتہ ہو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ظاہر ہے ایک فریق ہے اس کو کسی اور کانٹیکس میں لیتا ہے. یہاں ویسے یہ اس آیت کو جب بھی میں پڑھتا ہوں حضرت ابوبکر کا خطبہ بھی بیچ میں چھوڑ کے تھوڑا سا مجھے ایک واقعہ جو ہے نا وہ مجھے یاد آتا ہے. یہ جب بے نظیر صاحبہ اقتدار میں آئی تھیں تو وہ عالم اسلام کی خوش قسمتی کے پہلی خاتون وزیر اعظم جو ہے، تو اس پہ خاصا سارا وہ
یہ جو ہے نا مسلم ممالک کی عورتوں کی جو ہے نا وہ کھیلوں کا پاکستان میں ایک بہت بڑا کوئی وہ پروگرام کروایا گیا، تمام مسلم ملکوں کی ویمن گیمز. اچھا اب اس میں وہ مختلف ملکوں یعنی انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ وہ عجیب سا جو ہے ایک وہ بنادی وردی بڑی مطلب بڑی مزے کا خیز تھی کہ اس کے اندر اسلام بھی گھسا دیے، عورتوں نے کھیلنا ہے مردوں کے سامنے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اعتراض ختم کرنے کے لیے مجھے یاد نہیں، بہرحال بڑا مزے کا خیز تھا، انہوں نے تو بنا لیا. لیکن یہ ہے کہ وہ تو سارے مسلم ممالک کی عورتیں آئیں، خاص طور پر سینٹرل ایشیا کی جو مسلمان ملک ہیں ان کی تو وہ ویسی تھی جیسے یورپ کی ہوتی ہیں. وہ رانیں جو ہیں بس تھوڑی سی ہی ڈھکی ہوئی، ساری رانیں ننگی، اور یہ سارا جو ہے سینے کا خاصا حصہ جو ہے وہ ننگا. جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اتفاقاً اس دن میں پتہ نہیں کسی کے گھر میں ٹی وی پر بیٹھا تھا تو اس کی افتتاحی تقریب ہو رہی تھی. اس پہ ایک بی بی نے آ کر ظاہر ہے وہ تقریب ہماری ماشاءاللہ مسلمانوں کی تقریب تلاوت قرآن کے بغیر تو شروع نہیں ہوگی، اس کی بھی یہ تقریب تلاوت قرآن کے بغیر نہیں ہوگی. سوچو بھلا، میں ویسے سوچنے لگا، اس نے بلایا کہ جی ابھی پتہ نہیں کون صاحب آئیں گی اور قرآن مجید کی طرح، میں سوچ رہا کہا کہ کون سی آیت کی تلاوت کرے گی یہاں پہ بھلا. اچھا لیکن اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ خاصا ذہین استشراقی ذہن بیٹھا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ قرآن مجید سے کیا نکالنا ہے اس موقع پہ. اور ویسے وہ یہ آیت نکالیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. قاری عبدالباسط کی طرف پہ اس عورت نے آیت پڑھی ہے، اے ایمان والو اپنا خیال کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گمراہ ہوتا رہے جبکہ تم خود تو ہدایت یافتہ ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کیا کیا کرتے رہے ہو تم. تو اس نے صرف یہی آیت پڑھی اور 3-4 بار جو ہے نا وہ پڑھی، اور وہ یعنی میں سوچتے ہی رہ گیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو چلیں اب ہم واپس آ جاتے ہیں حضرت ابوبکر کے اس خطبے پر. کہتے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم یہ آیت پڑھتے ہو اور تم نہ جانے اس سے کیا مفہوم لیتے ہو، لیکن میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ان الناس اذا رأوا الظالم، یقیناً لوگوں نے جب ظالم کو دیکھ لیا، فلم یأخذوا علی یدیہ، ایک روایت میں آتا ہے فلم یأخذوا علی یدہ، پھر انہوں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر نہ روکا، اور دوسری روایت میں فلم یأخذوا علی یدہ، اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نہ روکا، یعمہم العذاب، سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے گا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، اس حدیث کو ساتھ ملا کر تفسیر کرنا اس آیت کی، یوں نہ کرنا. تو یہ ہے ظالم کے ایک ظالم جو ہے، اور ظالم جو ہے نا ایک مصیبت یہ ہے کہ ہیومنزم نے ظالم بھی نا وہ صرف ایک خاص میں نے کہا ظالم بنا دیا، جس نے کرپشن کی ہو ظالم صرف وہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے صرف جس نے کرپشن کی ہو ظالم وہ ہوتا ہے. باقی شریعت کی حدوں کو جیسے مرضی توڑے، بلکہ شریعت کا نام تک نہ لے، وہ ظالم نہیں ہوتے ہیں. وہ ظالم اس نے کیا کیا، کہتا ہے وہ بندے اور اللہ کے مابین معاملہ ہے. سبحان اللہ، وہ بندے اور اللہ کے مابین معاملہ ہے. تو ظلم جو ہے نا وہ صرف کرپشن ہے. یہ بھی آج نئی تفسیرات ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کی اصطلاحات کو ہم نے ہیومنسٹ پیراڈائم کے اندر فٹ کر کے اللہ جانتا ہے دین ہی کا حشر کر دیا ہے. تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے ایک فعال کردار نمازیوں کو، روزے داروں کو، تکبیریں پڑھنے والوں کو کرنا ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ جوتے پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی پڑھیں گے. یہ جتنے جبہ و دستار والے، اماموں والے، داڑھیوں والے، ماشاءاللہ نورانی چہروں والے جوتے سب کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے. یعمہم العذاب، سب کو عذاب کی لپیٹ میں لیا جائے گا، کسی ایک کو بھی چھوٹ نہیں ہوگی، جب تک کہ اجتماعی سطح پر ہی اللہ کی آواز پر لبیک نہ کیا جائے، اللہ کی شریعت آئے اور پوری قوم کے سر اس کے آگے جھکیں. اس پر زور لگانا اور ہر حال میں قوم کے ساتھ اس پر جھگڑا کرنا، یہ ایمان کا ایک بنیادی ترین تقاضا ہے.